نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننا یعنی تقوی اختیار کرنا، اس سے مراد بچنا۔ جس نے بچ کر زندگی گزارنا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی بچنے کو اللہ رب العزت نے تقوی کا لفظ سے اختیار کیا۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ بچو، ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں، وقا، یقین۔ یہ قرآن کریم میں لفظ بچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آدمی کو دنیا سے بچ کر جانا ہے نفسانی خواہشات سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی بتلا دیا۔ روزے میں انسان کو حلال چیز سے بچا کر اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ حرام سے بھی بچنا سیکھ لے۔ ایک مہینے تک اللہ نے اپنے لیے بھوکا پیاسا رکھ کر برداشت اور انسان کی خواہشات کو اپنے آپ میں کیسے وہ کنٹرول کرے، اس بات کو اللہ نے سکھایا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی نفع کمائے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، نقصان سے بچ جائے یہ پہلی بات ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی متقی بن گیا اس کے لیے عبادت چاہے مشقت والی ہو چاہے کسی بھی طرح کی ہو، کرنا آسان ہے۔ روزے میں بھی آدمی کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، اس کو استحضار صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کا استحضار اسے ہے۔ تو اسی کو تقوی کے لفظ سے اختیار اللہ نے کیا، اور اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کہ آدمی حلال چیز سے بچ رہا ہے، اندھیرے میں رہتے ہوئے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے، تنہائی میں رہتے ہوئے، تو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو یہ سکھا رہے ہیں، اس بات کی تربیت فرما رہے ہیں کہ سارا سال اللہ کی نافرمانی سے اسی طرح بچ جائے جس طرح حلال چیز سے بچ رہا ہے، اور یہ بات اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے اللہ رب العزت چھٹکارا عطا فرما۔ ہر گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اور ہر نیکی کو کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس لیے کہ گناہ کا اندازہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ کوئی آپ گناہ کو معمولی سا سمجھ جائے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی برائی اور زیادہ اہمیت والی ہو، اور نیکی کرنے سے بھی نہیں بچنا چاہیے۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل،
کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ایسا کیا جائے کہ تم کسی پہاڑ کی چٹان میں یا زمین کے کسی حصے میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان کے کسی جگہ میں ہو یا زمین کے کسی حصے میں ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو لا کر ظاہر کر دیں گے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہو یا ذرہ برابر بھی برائی ہو، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور بتلا دیں گے کہ یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ جزا اور سزا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کے ہر اعمال، کل قیامت کے دن انسان خود کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اعمال نامے دفتر میں پیش کیے جائیں گے، فرشتوں نے لکھا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا، تو انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل باقی رہا نہ بڑا، بلکہ ہر ایک چیز اس میں محفوظ کر دی گئی، درج ہو گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے بندہ نکالتا ہے اس کو محفوظ کرنے والا اس کے سیدھے کندھے پر، اس کے بائیں کندھے پر موجود ہے۔ رقیب عتید، ایک نگہبان ہے جو محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ تو ہر گناہ سے بچے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اور بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ بچنا گناہوں سے بہت بڑی عبادت، گناہوں کو چھوڑ دینا بہت بڑی عبادت۔ گناہ کے ساتھ ساتھ نیکی عبادت ہو رہی ہے تو گویا کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی غسل کرے اور پھر جا کر گندگی میں بیٹھ جائے، پھر غسل کرے پھر جا کر گندگی میں بیٹھ جائے، پھر غسل کرے پھر جا کر گندگی میں بیٹھ جائے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ پاک ہی نہیں ہوا۔ وہ غسل کرے یا نہ کرے لیکن گندگی سے وہ بچ جائے تو معلوم ہوا کہ وہ پاک ہے۔ ہر گناہ گندگی ہے، ہر گناہ نجاست ہے، ہر گناہ غلاظت ہے۔ تو پاکی اختیار کرنے کے بعد پھر آدمی گندگی میں چلا جائے تو گویا کہ اس نے پاکی حاصل ہی نہیں کی۔ ایک راہب تھا، عیسائی پوپ جو ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں۔ عیسائیت میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب اور شریعت میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا بہت بڑی بات تھی، بڑی چیز تھی۔ اس کو رہبانیت کہا کرتے تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی یاد میں بندہ نکل جائے، تو راہب ان کو کہا کرتے تھے۔ 60 برس تک اس نے اپنے گھر میں اپنے محل میں رہ کر عبادت کی، 60 برس تک عبادت کی، تو بہت بڑی بات ہے 60 برس تک عبادت کرنا۔ ایک دن باہر نکلا، کسی غرض سے پانی کے کنویں پر پہنچا، وضو کی حاجت تھی، پانی کی بھی اس کو ضرورت تھی۔ ایک عورت پانی لینے کے لیے آئی تو اس پر اس کی نظر پڑ گئی اور شیطان نے اس کو بہکا دیا تو زنا کا مرتکب ہو گیا۔ واپس اپنے گھر، اپنے عبادت خانے، اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا اور لوٹتے لوٹتے اس کو موت کا وقت قریب آ گیا۔ غسل خانے میں داخل ہو رہا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، غسل کے لیے جا رہا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ نزا کا عالم تھا، سانس چل رہی تھی۔ اتنے میں فقیر نے آواز دی کہ کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اندر آ جا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، اس تھیلے میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، اسے لے کر جا۔ اللہ کے یہاں زندگی میں عبادت اور نیکیاں سب پیش ہوئی،
60 سال کی عبادت ایک زنا کے گناہ کی وجہ سے پوری ہلاک ہو گئی۔ 60 سال کی عبادت ایک طرف رہی اور ایک زنا کا گناہ اور اس کی برائی ایک طرف رہی۔ ساری 60 سال کی عبادت ایک گناہ کے عوض برابر ہو گئی۔ پھر اللہ نے رحم کیا اور پھر اس کی وہ نیکی دیکھی گئی جو اس کی سانس جاتے ہوئے اس نے ایک ٹکڑا فقیر کے صدقہ کر دیا، تو اس ایک ٹکڑا صدقے کے بدلے میں اللہ نے اس کی بخشش مغفرت فرمائی۔ معلوم ہوا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو جہنم تک پہنچانے کے لیے ہم کو کافی ہے، بلکہ ہر گناہ ہماری ساری عبادت ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کوئی معمولی سی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہم نے کرنا چھوڑ دی ہو اور وہ ہمارے لیے جنت اور بخشش کا باعث ہے۔ اور بچتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی عظمت ہو، اور اللہ رب العزت بھی اس کا قدردان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی چھوٹی سی نیکی کو چھوڑ دیا اور گناہ کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کو نہ، بلکہ اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی 60 سال عبادت کرے اور ایک گناہ کے بدلے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کے ذہن، علماء کے بدن اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم نے زندگی گزاری، زندگی بھر ہم نے جو ہے اللہ کی عبادت کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی بدولت اللہ کے دربار سے دھتکار دیے جائیں، نکال دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہی نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت مانگنی چاہیے۔ بندہ اپنے عمل سے نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، بلکہ اللہ ہی کا فضل ہے جو آدمی کو نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے اور گناہ سے بچا دیتا ہے۔ ورنہ انسان بذات خود اس اختیار تو اس کو ہے ہی، لیکن اس لائق نہیں کہ وہ اپنے عمل سے جنت جا سکے اور اپنے عمل سے جہنم سے بچ سکے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آدمی بچے، یہ ضروری ہے، چاہے گناہ چھوٹا سا ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نیک عمل ہاتھ سے جانے نہ دے کہ کل کو یہ موقع ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، کل ہماری سانس باقی رہے یا نہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی جس کو کہا گیا ہے، یعنی پھر سے صحت بحال نہیں ہو سکتی، ایسی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ پھر صحت مل نہیں سکتی، ایسا آدمی جس کو طاقت ملنے کی، پھر سے صحت ملنے کی پھر سے امید نہ ہو، تو روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ مریض اور مسافر دونوں کو روزے کی چھوٹ ہے۔ مسافر اگر مقیم ہو گیا تو روزے کو وہ پورا کرے، مریض کو صحت مل گئی تو روزے کو پورا کرے۔ لیکن یہاں پر جس آدمی کو صحت ملنے کی امید نہ ہو، ایسا آدمی، ایسا بوڑھا ضعیف، تو اس کے بدلے میں فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ 2.25 سیر گیہوں، صدقۃ الفطر کی مقدار، یا اس 2.5 کلو گیہوں کی قیمت ایک روزے کے بدلے دی جائے گی۔ اگر کسی نے صحت بحال نہ ہونے کے بدلے فدیہ ادا کر دیا اور پھر اس کو صحت مل گئی، روزہ رکھنا فرض ہے۔ جب تک صحت باقی ہے روزہ کسی اور عوض میں پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو صحت بحال نہیں رکھ سکتا، اس کی امید نہیں ہے، تو اس آدمی کے بدلے میں فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ کوئی انتقال کر گیا ہے ماں باپ میں سے، رشتہ داروں میں سے، کوئی بھی، ان کی نمازیں باقی ہیں، ان کے روزے باقی ہیں، ان روزوں کے بدلے میں بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔
اور دینا چاہیے ماں باپ کا فرمانبردار بندہ اور فرمانبردار اولاد، فرمانبردار بچوں سے یہ امید کرتے ہیں، اور یہ امید ہونی بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے، اگر ان کو پتہ ہو کہ روزے نماز قضا ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے کر اللہ سے معافی اور استغفار اور ثواب ان کے لیے طلب کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اس لیے کہ فرض اور قرض اور مرض ان تینوں چیزوں کو چھوڑنا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرض بہت بڑی چیز ہے، اس کے ادا کیے بغیر کسی سے کوئی وہاں پر چھٹکارے کی امید نہیں۔ فرض کو ضرور ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔